یہ سوچنے والی گل ہے تواڈے واسطے میں ایک لمحہ فکریہ چھوڑ کے جا رہا. نماز پڑھن دے دوران مولانا فاروق الحسن نو کٹیا انہیں کیا 6 قسم دے ڈانس وکھائے. 2006 مارچ بش آیا, پہلے انہیں منجو داڑوں تو اپنی پرویز مشرف نے کہا ایتھو ساڑی تہذیب شروع ہوندی منجو داڑو. پھر آخر تے انہیں کافرستان دیا رقاصاواں بلائیاں, 5واں ڈانس انہیں وہ وکھایا. انہیں کیا ساڑا حال اے وے, ساڑا حال اے پاکستان دا حال ہے. بچیاں نچائیں, انہیں رومالیاں بن کے بچیاں نچائیاں. تے بش نو پھر کہنے لگا کہ ساڑا مستقبل کے وے کڑیاں دے منڈے ننگے کر کے انہیں نچائے, بالکل کہندہ ننگے کر کے نچائے. تے بش نو کیا اے ساڑا مستقبل ہے. 2006 میں 10 سال اس گل نو گزر گئے. تائیں تو بادشاہ تکلیف ہوئی کہ بتیاں کیوں بجیاں, بتیاں کیوں بجیاں. ساڑے منڈیاں نو 5 سال انہاں سزا دیتی. دنیا دا کوئی قانون نہیں بتی بجھانے 5 سال دی سزا. تسی سمجھتے ہو پاکستان کدھر جا رہا. کئی بندے نو میری گل نہیں سمجھ آنی جنہاں نو یہود و اقبال کہندا دانش حاضر حجاب اکبر است, بت پرستو بت فروشو بت گر. اقبال کہندا ہے جڑی جدید تعلیم ہے نا یہود و نصارا جڑی پڑھاندے تے ماسٹر تے پروفیسر بک بکارے کردے. انہاں نو کدی پوچھو رسول اللہ دا چہرہ مبارک کیوں جیسی. اپنے ماسٹر کول تے پوچھو, اس پروفیسر کول پوچھو جڑا رسول اللہ دے خلاف گل کرنا. حضرت دماد حضور نو صرف دم کرن آئے, قبیلہ ازد سن. تے میرے آقا نے فرمایا سن اوئے تو نے کیا دم کرنا ہے, سن. ان الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد, جب حضور نے تھے تک پڑھیا حضرت دماد دی تقدیر بدل گئی. کہنے لگے میں جناب فائد علیہ کلمات ہاؤلا. حضور انہاں نو پھر پڑھو ایک باری. فَعَادَهُنَّ عَلَيْهِ 3 مرات. حضور نے 3 باری پڑھے. فرمایا منگیا تو ایک باری 3 باری لے. تو کہنے واللہ لقد سمعت قول الکہنۃ وقول السحرۃ وقول الشعراء فما سمعت مثل کلماتک ہاؤلا وقد بلغنک موسی البحر ہاتھ یدک علی الاسلام فبایعہ. بس انہوں نے کہا جناب اے جو تسی کلمات پڑھے نے تے سمندرہ دیا تیہ بھی مقابلہ نہیں کر سکتیاں. میں بڑے بڑے شاعران دا کلام سنیا, کائنہ دا سنیا اور جادوگر دا سنیا, ایو جا کلام میں نہیں سنیا. حضور اگے ہاتھ کرو اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول. انہاں صرف خطبہ سنیا, تو حضور دے سارا قرآن دے حدیثہ سن کے تیرا دل نہیں ہلیا. کیڑیاں تو چیزیں سننا منن تے تو خطبے نہ اگلے مان لیا. پھر جناب گردنہ کٹا دیتی. ہاں پورا قرآن و حدیث مولوی پڑھے تھے, تو کہتے نہیں میرا خیال یہ ہے کہ یہ چوڑے کون ہوتے ہیں جی حضور کے فرمان کے مقابلے میں باتیں کرنے والے. پھر ہماری قوم بھی سن لیتی ہے. میں اپنے بچے کو اعلیٰ تعلیم, تو کیا پڑھا یہ اعلیٰ تعلیم, دائریہ بنا کے تو گھر بٹھایا انہوں مقام رسول دا پتہ ہی کوئی نہیں. حضور دے 11 فیصلے قوم نو سمجھ نہ آئے تو کسی ایک کمینے نے بکواس کر دیتا کہ ممتاز نے قانون ہاتھ میں لیا. یہ پوری قوم کو جملہ سمجھ آیا اور حضور کے 11 فیصلے کسی کو سمجھ نہ آئے. اس واسطے کہ اسی ذہن بنایا ہی قوم دا. مولویاں اپنے نعرے لوائے, پیرا اپنے گیت گوائے. قوم تے ویسے ہی فارغ ہو چکی سی یہود و نصارہ دے جناب کھا کھا کے مال تے جناب کھا کھا کے. کیوں جی 12,000 درہم دیتے عمر بن عبد ود. اے جدو مولا علی قتل کیتا نا غزوہ خندق دے موقع تے صحابہ پیٹ تے پتھر بدے ہوئے سن. تو انہاں کیا ساڑھوں لاش دے دیو 12,000 روپیہ لے لو. میرے آقا نے فرمایا اس مردار کی لاش دے دو, ہم مرداروں کی کمائی نہیں کھاتے, لے دو. تو جیڑا بندہ سود حرام خوریاں لوگ اس نو کی پتہ ہے مقام رسول کس کو کہتا ہے. 12,000 جناب پیسہ لب رہے سی, ایک لاش ہوتے. حضور نے فرمایا واپس کرو اس مردار کی لاش کو, ہمیں کیا ضرورت ہے. کسی صحابی نے بھی نہیں کیا حضور 12,000 روپیہ کم از کم فوج در لباس تے بن جانا. ہر بندہ دین ویچی کھڑا. جس بندے نے جتنا ریٹ لگتا ہے اتھے تک دین مکمل ہے. دین تے آگے کی بات ہے, دین یہ تو نہیں ہے. دین تو کہتا ہے ٹکرا جاؤ بس. کیا ہوگا پھر, کیا ہوگا. صحابہ کے ٹکڑے ہو گئے تو مولی خادم کے ہو گئے تو پھر کیا ہوگا. اللہ اللہ اللہ. صحابہ کے ٹکڑے نہیں ہو. میں جڑی گل کرن لگا سی او اے وے, میں گل تو اڑنا مکانی. میں تقریر تو شاید چشتی صاحب سنا دیتی. ہاں جی میں تقریر میں نے ایو جی تقریر آندی جی میں تواڈے سامنے کر رہا. ہاں جی ہن کی ہن کہندے برما دیاں بچیاں چیخن کہ ہے کوئی محمد بن قاسم. کہنے لگے نہیں 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 بچیوں جلیوں ہوئی ہو, اب تو اسلام امن کا درس. مقبوضہ کشمیر دیاں بچیاں چیخن ہے کوئی غزنوی گھوڑے لے آ رہا.
کہنے لگے نہیں نہیں آپ کو کیا پتہ ہے اسلام تو امن کا درس ہے. شام دیاں بچیاں چیخن کہ ہے کوئی صلاح الدین ایوبی جڑا بیت المقدس آ کے آزاد کراوے, کہنے لگے نہیں 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 اسلام تو امن کا درس دیتا ہے. یہ اب تو ایسا دین بیان ہو رہا ہے کہ اسلام امن کر دیتا ہے. ایڈیاں وڈیاں بچیاں نو پہلے وہ مارن, ہاں جی اپنی جتیاں نال مارن, انہوں نے ڈیڈا چ مکے مارن, لتاں مارن, پھر وہ ڈہ پون, پھر اتنے ترپن انہوں دے, پھر انہوں دے ترپن, پھر وہ بچیاں مر جان, پھر وہ کون ہے کوئی محمد بن قاسم, کہتے نہیں نہیں وہ تو پرانی بات ہے, اب اسلام بدل چکا ہے. میں نہیں دیکھا, ہاں جی میں تو تمہیں پتا ویسی خوابوں تو دور رہنا. ہاں جی میں نے ایک لڑکے نے خواب سنائی, ہاں جی نیند تو بالکل دور رہنا, واقعی دور رہنا. میں نے ایک بندے نے مدینہ پاک تو فون کیتا, انہیں کہا میں وظیفہ پڑھتا سی بھائی حضرت امام جعفر صادق دی زیارت ہوئے, تو میں نے خواب دسیا گیا مولوی خادم نہ رابطہ کرو. خاندان رسالت ظاہر خوش ہے میرے تے بھائی ساڑھے نانے جان دی عزت دوپہرہ دے رہے. میں انہوں کہا میں آکے جلیا پھر گل وچ ہو رہے, میں تانوں دسنا ایک طریقہ ہے زیارت کرن دا, حضور دی عزت ہوتے گل کر, زیارت نہ ہوئی تو میں نپ لوں. اسی تو حضور اپنے بارے کدی گل ہی نہیں کی, میں تاں ہی کردا کتا پاک رسول اللہ. حضرت سید عرفان شاہ عرف نانگا مست جڑے 13 سال داتا صاحب مجذوب رہے, وہ شاہ میں نو کہہ دیں انہوں دا اتھو بیٹھ کے مطلب سیالکوٹ بھی ہوندے تو امیر حمزہ نہ ڈائریکٹ انہوں دا رابطہ ہے. وہ کہہ دیں امیر حمزہ نے جڑے تیرے بالے میں نو کیا نا, میں اگر لوگوں نو دس دیں تو لوگ پاگل ہو جائیں, میں دستا نہیں لوگوں نو, میں گل چھپا کے رکھی, جی موقع آیا تو میں 10 بھی دیاں گا. ظاہر ہے وہ امیر حمزہ بھی خوش ہیں کہ کم از کم میں جناب رسول اللہ دی عزت مولوی خادم گل تو کر دا, نہ اپنی عزت ویکھی نہ ابرو ویکھی, گھر لوٹائے, پتر مروائے. ہاں جی 14 سالہ پتر میں اپنا کٹوایا, انہیں اتنے جناب بوٹا سمیت فوجی کھڑے رہتے, پولیس والے کٹ دے رہے, کہتے 10 ہے تیرا پیو پیسے کتوں لیندا, ترپ دے رہے ہوتے ہوتے کہ کھڑ کے لمیا پا کے, انہوں کہا 10 تیرے پیو پیسے کتوں لیندا, انہوں کہا انہوں رب دیندا, انہوں کہا سانو تو نہیں دیندا, انہوں کہا تہاڈا منہ ہے. توجہ توجہ بات سن بات سن. میں اپنے پتر نو کیا سی, میں آکھا تو مر جاندہ بڑا مزہ آنا سی, میں نے کوئی پریشانی نہیں ہوئی, بلکہ میں انہوں کیا تو مر جاندہ محمد انس تے مزہ آ جانا سی, تاریخ نام لکھیا جانا سی, مولوی خادم تا نمبر ہے آؤ دا پتر مار دیتا. میں کہا ساڑھے کو پتر قیمتی ہیں, گلہ ایویں نہیں کر دے. ہاں جی گلہ کر دیں تو میں عملہ نے اس تے ہوتے میں ثبوت دینا. میں نے اس دن انہوں ناپ لیا, کیوں جی پیر صاحب, میں حضور 3 بجے تک, رات میں 10 بجے روٹی کھا دی حیدرآباد, دوسرے دن 10 بجے کتنے بنے, 9-10 بجے, 24 گھنٹے اللہ دے بندے اور 24 گھنٹے رات بنے, تو پھر راتی 3 کتنے گھنٹے بنے, 30 گھنٹے میں بعد روٹی وہی بازاروں منگا کھا دی. میرے سامنے چاواں لے آئے, بسکٹ لے آئے, روٹیاں لے آئے, آخر جناب ایک پولیس افسر جڑا نا مدینہ پاک کی کھجورا لے آئے. انہوں پتہ پہ اتھے تے ڈہ پینا, جدو کھجورا لے آیا میں کہا جلا ہویا نہ کھجورا بھی ہوتے ہتھوں کھانا جدے دل وچ عظمت مصطفیٰ ہوئے, تو پاگل ہویا لے جا. میں آکھا نہیں کھا دیا, میں جدو سارے چلے گئے ہارڈ لا کے, میں آکھا مرن دے مولی کھا, میں تو تہاڈا مجرم ہوں. میں کہا آج تسی جس طرف کھڑے ہو, آج تہاڈے ہاتھ دی کوئی شے نہیں کھڑی, قیامت والے دن یہ تے کہاں گے نا حضور تہاڈے جو دشمن نال جڑی بھی کھڑے سن نا, اسی انہوں نے بھی کوئی نہیں رواداری کی تھی. ویسے میں مسکین آدمی ہاں, لیکن جب حضور دی بات آ جائے پھر گل وچ ہو رہے. پھر 3 بجے میں ایک پولیس والے نو 1000 روپیہ دیتا, میں کہ روٹی لے آ جا. اس ویلے میں دال تے 2 روٹیاں منگا کھا دی, مریا تو پھر بھی میں کوئی نہیں, کچھ نہیں ہوندا. حضور دی عزت واسطے کھڑے ہو, بس بڑی ہو گئی, تقریریں ہی سننی آن تسی ہن, بس بڑی ہو گئی. حافظ صاحب کہڑے نا, حافظ صاحب جنہاں پروگرام کرایا, حافظ جی بڑی ہو گئی, ہاں اب اٹھو, ہاں مڑ مڑ تقریر ایک باری ہو گئی, گل ایک باری حضرت نماز خطبہ سنیا, تو پھر حضرت جابر بن عبداللہ کہہ دیں قبیلہ ثقیف دے لوگ آئے, انہاں 3 شرطاں لائیاں اسلام لان واسطے. انہاں کہا جی اسی نماز نہیں پڑھنی, جہاد نہیں کرنا, زکات نہیں دینی. حضور نے فرمایا اچھا 2 کام تو تواڈے من لیندے, نہ تسی جہاد تے جانا ہے نہ زکات دینی, لیکن لا خیر فی دین, لا خیر فی دین لیس فی رکوع. حضور نے فرمایا وہ بھی کی دین ہے یار جے نماز کوئی نہ ہوئے, اے تواڈی شرط کوئی نہیں. حضرت جابر بن عبداللہ کہنے جدو انہیں 2 شرطیں منوا کے کلمہ پڑھ لیا نا, نبی کے جانے سے کچھ نہیں ہوتا. اور ذلیلو تسا کی حضور دیا شانہ دسیان,
جی ایتھے جڑی میں کہنا جی میں ساڈے نال انہاں دی گل کراؤ بادشاہ انہاں دی کی سنی کانفرنس انہاں نوں کہو ساڈے نال بیٹھ کے لوٹے گل کرن مقام رسول اتے انہاں چوڑے دی وجہ تو سارا کچھ ہویا ذلیلو تساں جے رسول اللہ دیاں شاناں دسیاں ہوندیاں کہ حضور دا پیشاب بھی صحابہ پی گئے اور مولوی کیڑا چوڑا ہے جڑا کہے نبی یہ نہیں جانتے تھے وہ نہیں جانتے وہ جانے خبر ہے اور ہر خبر ہے ان سے وابستہ ارے او بے خبر انہیں بے خبر مانا تو کیا مانا شفیع و حاکم و مختار مان ان کو دنیا میں قیامت میں یہ سب کچھ دیکھ کر مانا تو کیا مانا آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا اور تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم تیرا مدخ خاں ہر نبی و ولی ہے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم یسرا رویلا مکان کی گلی ہے نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی یا غسنی اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے صبا ہے مجھے سرسرے دشت طیبہ اسی سے کلی میرے دل کی کھلی ہے تمنا ہے فرمائیے روز معاشر یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے ساڑھے فقیرہ حضور دیاں شان بیان کی تھی کیوں جی